السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ روزے کے بارے میں، روزے کی حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ روزے چند دن کے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تقوی صغیرہ کبیرہ، ظاہری اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ نے بتایا کہ روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضا پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار، نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو قرآن کریم اور حدیث پاک میں وارد ہوئے ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر نفس میں ابھار ہوتا ہے تو آئندہ رمضان موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، قریب ہے میرے نیک بندے، دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزے دار کی تشریح کے اندر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے دار، اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اس میں سے 3 قول کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں، اول یہ کہ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب اور خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے، اس کے بعد اس میں کچھ بعد بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس سے بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندہ کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ امر باب المحبت سے ہے، جس کو کسی سے محبت تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے، بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔
روزہ اللہ تعالیٰ شانوں کے محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔